دنیا میں جو مسلمان اپنا احترام اور عزت کھو چکے ہیں اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہے، اور دنیا سے بہت زیادہ جو محبت ہے وہ انسان میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دیتی ہے اور اس کی عزت کو ختم کر دیتی ہے، اس کے احترام کو، اس کی عزت کو، اس کے تحفظ کو۔ یہ چیز دنیا کی بے پناہ محبت اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا پیدا ہونے والی برائیاں انسان کی ذلت کا سبب ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری اقوام مسلمانوں پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان کے اوپر پڑی ہوئی چیزوں، کھانے کی چیزوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان میں وہن کا مرض پیدا ہو چکا ہوگا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب یہاں پر دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے لیے جھوٹ بولیں گے، دنیا کے حصول کے لیے دھوکہ کریں گے، دنیا کے حصول کے لیے جب دوسروں کی پگڑیاں اچھالیں گے، اپنا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے دوسرے کو داغدار کریں گے۔ یہ ساری خامیاں دنیا کی محبت میں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ محبت پروان چڑھ جاتی ہے، حلال حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو جس قوم میں یہ نقائص آ جائیں، بتائیں اس کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ ایک چیز بلکہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی خوش آئند ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا نظریاتی ملک ہے، اور دوسرا یہاں کے لوگ تمام مسلمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں، محبان رسول ہیں۔ یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، دونوں چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں۔ مسلمان جب تک تن من دھن ہر چیز سے بڑھ کر، عزت آبرو ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ لیکن اس کے اثرات نہیں ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا، یہ افضل نبی کی سب سے افضل امت ہے، اسلام کے نظریے پر یہ بنی ہوئی قوم ہے، مارج وجود میں آنے والا یہ ملک ہے، محبت رسول سے سرشار یہ لوگ ہیں، ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہوگا۔ لیکن دنیا میں دیکھ لیں ہمارا امیج کیا ہے۔ گلف میں چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، مسلمانوں کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب دنیا کی بے پناہ محبت گھر کر جائے گی، پھر اسلام کی تعبیر درست نہ ہو کہ بس اسی تک محدود کر دیا جائے کہ جی کلمہ پڑھ لیا اب خیر ہے جو مرضی کر لیں۔ وہ آخرت کا معاملہ ہے کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں چلنے کے لیے معذرت سے قواعد و ضوابط چاہیے، تاجر ہے تو دیانت چاہیے، دیانت داری ہو، سچائی ہو۔ دنیا میں وہی قومیں آگے ہیں، انہی کی پروڈکٹس آگے ہیں، انہی کو لوگ اپنی مزدوری میں بھی رکھتے ہیں جو لوگ دیانت میں، امانت داری میں آگے ہیں۔ تو بہرحال دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کا سبب ہے۔ جب بیلنس ہوگا نا، جو اسلام نے ہمیں دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جب سوچ میں بیلنس ہوگا، پھر انسان کا کردار درست ہوگا، پھر رویے درست ہوں گے، پھر معاشرے کے لیے وہ نعمت بنے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ پھر یہ سوچ پروان چڑھے گی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ یہ سوچ خود غرضی ختم ہوگی۔ جب کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، کام آنا ہے، پھر دھوکہ نہیں دے گا نا، فراڈ نہیں کرے گا۔
وہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس کے مستقبل سے نہیں کھیلے گا، اور کسی کو جو ہے نا جو مخالف ہے گندہ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں جھوٹی خبریں نہیں پھیلائے گا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا جس کو عذاب ہو رہا تھا، ایک فرشتہ کھونٹی لیے ہوئے، ہک لیے ہوئے، اس کو الٹا لٹائے ہوئے تھا اس آدمی کو، اور اس کی باچھ میں ادھر وہ کھونٹی لگاتا تھا اور یہاں سے اس کے جسم کو پھاڑتا پھاڑتا اس کے چہرے کو پیچھے جو گڑا ہے گدی اس تک پھاڑ دیتا تھا، پھر دوسری طرف پہ کھونٹی ڈالتا ہک کو، اس کی ساری باچھ کو پھاڑتا فرشتہ، پیچھے گدی تک لے جاتا، اتنی دیر میں پہلی سائڈ درست ہو جاتی، پھر دوسری، وہ اسی کام لگا ہوا تھا۔ پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور معاشرے میں اس کو پھیلا دیتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پہ کردار کشی اور اس کو فن سمجھا جاتا ہے، ذہانت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ آخرت میں تباہ کن ہے۔ تو معاشروں کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے، معاشروں کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی سوچ درست ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہے، لوگوں کی خیرخواہی، اپنی خیرخواہی بھی چاہے، لوگوں کی بھی خیرخواہی چاہے، سوچ میں درستگی ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تعلیمات ان کو اوڑھنا بچھونا بنائے، تو پھر جو ہے نا انسان وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، معاشرے بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اور تین چیزیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور جاہلیت میں بھی خامیاں تھیں وہی اس امت میں رہ جائیں گی، تو ان سے وہی پاک ہوگا نا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ آپ نے نشاندہی کی، یعنی بتا دیا کہ یہ خامیاں خطرناک ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ حسد ہے، بدگمانی ہے، حسد، بدگمانی اور بدشگونی، تین چیزیں، تو یہ تینوں چیزیں معاشرے میں تباہی لاتی ہیں۔ حسد دیکھیں نا، حسد کتنی بری چیز ہے، چلو حسد کرنے والا خود تو بے چین ہو رہا ہے، دوسرے کے بارے میں اس کی نیگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے۔ بدشگونی جو ہے وہ بغیر کسی ریزن کے کسی کام کو کر لینا، کسی کو نہ کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی سے دوستی کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، اس کے تو اثرات ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بدشگونی لینے والا بندہ جو ہے نا اس کا رویہ درست نہیں رہتا، کردار درست نہیں ہوتا، اور بدگمانی جو ہے وہ بڑی برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھ لینا، اچھا بھلا آدمی ہوگا، چلو بعض دفعہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، معاملے ہوتے ہیں تو فوراً بدگمانی، اس کو برا قرار دینا، خاص کر جس ہمارے ادھر پاکستان کا جو ماحول ہے ہمارے معاشرے میں کہ تھوڑا سا جو مخالف ہے، خواہ وہ سیاسی مخالف ہے یا مذہبی مخالف ہے، اس کی خاص صحیح بات بھی ہے، اس کو جو ہے نا وہ نیگیٹو مانا دیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی کمی نہیں نظر آ رہی، کہتے ہیں نہیں اس کی سوچ غلط ہے۔ بھائی سوچ کا تو اللہ کو پتہ ہے نا، بدگمانی، کسی کی کردار کشی، اب کوئی خامی نظر نہیں آ رہی، سوچ پہ اعتراض کر دیں گے۔ سوچ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی کامل تھے، صاحب کرامات ولی تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا لوگوں کے بارے میں کہ ان کی سوچ کیا ہے، اب ہم ظاہری معاملات پر، ظاہری اعمال پر بنیاد رکھیں گے، اگر کسی کے عمل اچھے ہیں ظاہری تو ہم اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں گے، ظاہری عمل برے ہیں تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں نا انہوں نے معاشرے کی ایک ٹرینڈ بنا دیا۔ پھر بعض دفعہ انسان کسی حالت میں ہو سکتا ہے اس سے غلط الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، تو اس کی جو دوسری کردار ہے، دوسرے اس کے حالات ہیں، اس کی ماضی دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کے بعد اس کے بارے میں رویہ رائے قائم کریں، کیونکہ ایک حدیث سے بڑی واضح رہنمائی ہوتی ہے کہ جو بندہ موت کے منہ سے بچ گیا اور مسافر تھا، اس کی چیزیں گم ہو گئی، سواری گم ہو گئی، پھر مل گئی، تو اللہ اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ کفری جملہ ہے، لیکن خوشی میں اس کے ذہن نے کام نہیں نہ کیا، زبان میں اور دماغ میں مطابقت نہیں ہوئی، تو کیا گرفت ہو گئی نا، معافی ہو گئی اس کی۔ تو اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے بھی معاملات میں بعض دفعہ انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم فوراً اس کو جو ہے نا وہ ایک دوسرا رنگ دے کے تو فوراً دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹو چیزیں ہیں، بدگمانی کا پایا جانا، توہم پرستی کا پایا جانا،
اسی طرح حسد کی ایک بیماری ہے اس کا پایا جانا. ہاں مثبت پیارے رسول کے ساتھ محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ, پھر اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنا, لیکن کردار اس کے مطابق نہیں ہے. دنیا کی بے پناہ محبت ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لینا چھوٹے چھوٹے جو مصنوعات ہیں ان کے بارے میں کیا وہ اصل ہیں کہ نقلی ہیں, اس کے بارے میں ہر وقت خوف اور تحفظ رہتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہتری ہو تو بہتری ایک ہی ہے, وہی دیرینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی علاج, اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے تاکہ قرآن و سنت کو